کہ یہ ثبوت انتہائی اہم کہ بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، اور خاص طور پر جو انہوں نے یہ بھی کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ان کارروائیوں میں را نہیں انڈین فوج ملوث ہے۔ ایک تو یہ کتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ثبوت شواہد رکھے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کافی ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑی نپی تلی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے جو شواہد پیش کیے، ہم نے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا شواہد کے ساتھ۔ یہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، دنیا بھر میں ریاستی دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا۔ وہاں بولتے رہے، اور انہی کی جس پارٹی نے کینیڈا میں یہ بات جسٹس ٹروڈن نے اٹھائی بھی تھی، وہ ان کی پارٹی کے لوگ آج جیت بھی گئے دوبارہ، وہ بڑی بھاری اکثریت سے، اور وہ ٹرمپ کے خلاف بھی بولے۔ ٹرمپ نے تو کہا تھا نا کہ ان کو ووٹ نہ دیں، وہ جو 51 بھی ریاست بنانا چاہتے ہیں ان کو ووٹ دیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ مجھے مرحوم جام یوسف کی یہ بات یاد آئی آج جب میں پریس کانفرنس سن رہا تھا۔ انہوں نے نا ان کا راہ کا فوج کا نا خرچہ بڑھوا دینا ہے کہ بلوچستان میں 10-20 ہزار روپے پہ یہی کام وہ سائیکل کے دھماکوں سے کرا رہے تھے، کہ لوگ غریب ہیں، کچھ اور ہے نہیں، کہ یا سمگلنگ کرتے ہیں یا ان کو پیسے دے دیتے ہیں، جیسے یہ دہشت گرد مجید جس کی ٹاک آئی کہ اس کے گھر سے تو 10 لاکھ روپے بھی برآمد ہوئے، باقی چیزیں بھی ہوئیں۔ تو اب خرچہ راہ کا نا بڑھ جائے گا۔ ادھر ان کی ٹھکائی شروع ہے بلوچستان میں، اور الحمدللہ وہاں پہ بھی خوارجیوں کو مارا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں 71-72 لوگوں کو اڑایا گیا اور دکھا بھی دیا گیا دنیا کو۔ ادھر بھی ہم نے یہ چیزیں دکھا دی۔ وہاں پہ آپس میں وہ لڑائی جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ سکھوں کو مار دیا فوجیوں کو انڈینز ہندو فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر میں، ان کے کور کمانڈر کو وہاں سے بدل دیا گیا ہے کہ وہاں پہ تو جوتیوں میں دال بٹی ہوئی ہے ٹکا کے اس وقت، کیونکہ بیانیاں بناتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ ایک جگہ جہاں پہ روٹین میں بھی پیدل لوگ جاتے ہیں اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوئٹزرلینڈ ہے ہمارا، نیٹ شیٹ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ سارے کیا چلاوے تھے۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ وہ آئے اور چلے گئے، کسی کو آج تک کوئی ثبوت بھی نظر نہیں آیا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل قومی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک مضبوط کیس پیش کیا ہے کہ جی آپ آ جائیں اور دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے را فنڈنگ کر رہی ہے، انڈین فوج لگی ہوئی ہے اس میں۔ یہ آپ ہمیں ان کو نا فرق نہیں کرنا چاہیے، فوج میں بھی اور انڈین اور را میں بھی، یہ سارے مل کے ہی کام کر رہے ہیں نا، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور یہ اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے۔ بہرحال ہماری فوج نے ٹھیک کام کیا کہ 7 دن ہو گئے، آپ ثبوت نہ 100 سفارتکاروں کے سامنے کوئی پراپر لا سکے۔ انٹرنیشنل جرائد یہی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں، کہانی کیا ہے آپ کے پاس سنانے کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی بروقت تھی اور بہت لمبی نہیں تھی، کہ جو دنیا کو میسج دینا مقصد تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی ایاز صاحب۔ میں تو دعا مودی جی سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ مودی جی ہم نے تو یہ ثبوت رکھ دیے ہیں، اب آپ بھی لے آئیے ثبوت۔ مطلب بہت وہ زوم ہے نا آپ کو کہ جی وہ پاکستان ملوث ہے، اگرچہ براہ راست آپ نام نہیں لے رہے، لیکن جو آپ نے وہاں پہ اقدامات کیے ہیں پاکستان کے خلاف، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ الزام تو ہم پہ انڈائریکٹلی لگا رہے ہیں اور ہمیں اس کا قصوروار قرار دے رہے ہیں۔ تو اس سے بڑے ثبوت اور ہو نہیں سکتے، بالکل ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور دیکھیں کیسے پردھان منتری ہیں بھارت کے مودی جی، کہ وہ را پہ بھی اعتماد نہیں رہا، فوج کو براہ راست ملوث کر لیا انہوں نے، کہ را کے شاید ان کو لگتا ہوگا کہ کوئی شاید خبر نہ نکل جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں، کہ اسٹیٹ ٹیررزم۔ اس سے بڑی اسپانسرشپ کے اور ثبوت کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، اور یہاں کرتے رہے ہیں وہ اس سے پہلے پاکستان میں بے شمار واقعات۔ اور پھر وہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے وہ ان کا میجر کہ میرا نیٹ بلوچستان سے لاہور تک ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ سیویلینز کو ٹارگٹ کرو، کیونکہ ظاہر ہے سیویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو میڈیا ہائپ زیادہ بنتی ہے، تو میڈیا ہائپ بھی چاہیے ان کو۔ کمال ہو گئی۔ ویسے میں تو اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ حیران ہوں کہ وہ اس کے باوجود وہ انڈیا کے ساتھ وہ بات ہی نہیں کر رہے، اس سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ بھئی یہ کیا ہے سب کچھ۔ اور یہ تو نہیں ہے کہ صرف وہ انہوں نے یہاں پیش کر دی وہ میڈیا کے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، اور یہ اس کے بعد ان کو انٹرنیشنل لیول پہ یہ شیئر نہیں کی جائے گی شیئر، یہ یقیناً کی جائے گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے معاملات میں اگر آپ باقی دنیا خاموش رہتی ہے
تو کہ چیز ٹھیک ہے، وہ بالکل وہی حال ہے نا، کوئی دہشت گردی، وہ ہر بندہ اپنا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ کون سا حملہ ہوا ہے، وہ جب ہوگا دیکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے دنیا کو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ یہ کوئی نہیں بچے گا، یہ سب جگہ یہی کریں گے مودی جی جب تک رہیں گے. جی فیصل صاحب. دیکھیں، ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس نے دنیا کی بھی آنکھیں کھول دی نا کہ جو بھارت اپنی سرحدوں سے باہر جو دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان سے لے کے کینیڈا تک، اب اس پہ دنیا کو جو ہے نا وہ خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ جو دہشت گردی کرتا ہے بھارت دنیا کے اندر، اس کے کیونکہ اپنا ذہنی اعتبار سے اور فنی اعتبار سے اور ٹیکنیکلی کیونکہ کمزور لوگ ہیں تو یہ ثبوت چھوڑ دیتے ہیں، ہر جگہ پکڑے جاتے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا کینیڈا ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں یہ پکڑائی دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہے ملبس ہیں. تو اس لیے اب دنیا کو جب اتنے شواہد آ چکے ہیں تو دنیا کو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے کہ بھارت پاکستانی دنیا کے امن کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ بن چکا ہے. اب جہاں تک اس کے اپنے ملک میں دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کا ثبوت کیا بولتا ہے؟ ثبوت تو نہیں ہے، انداز سے لگتا ہے کہ پاکستان ہے. بھائی انداز سے کون سا ثبوت ہوتا ہے؟ انداز تو صرف یہ آپ ہی کا دہشت گردی کا. اگر انداز کی بات کر رہے ہیں پھر تو کسی کے خلاف کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دہشت گردی کا انداز تو انہی کا دہشت گردی، یہی دنیا میں دہشت گردی کرتے ہیں، انہی کا انداز ہے، انہی کے خلاف اپنے معصوم لوگوں کو قتل کرنے کی کارروائی بھی انہی کے خلاف ہونی چاہیے. جی نوید صاحب کوئکلی کامنٹ کر دیجئے گا کتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس. دیکھیں ثبوت جو ہے پاکستان کے پاس اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ثبوت ہیں. آپ کے پاس کلبھوشن پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس آپ نے را کے نیٹ ورک جنہوں نے یہاں پہ 2 درجن سے زائد جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کروائیں، ان کے ڈیتھ سکواڈ جو ہیں آپ نے توڑے، آپ نے ان کے نیٹ ورک توڑے، وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی اس دن جو افغانستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی تھی تو انڈین ایکسٹرنل منسٹری کا جو جوائنٹ سیکٹری ہے آنند پرکاش، وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ 100-120 لوگوں نے دراندازی کی کوشش کی. تو ثبوت آپ کے پاس ہیں، ثبوت ہم نے دنیا کو پہلے بھی دکھائے ہیں، آپ نے ڈوزیئر بھی اقوام متحدہ کو دیے ہیں. یہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ ایک کوارڈینیٹڈ اور ایک جو ہے وہ سسٹینڈ کیمپین کی ضرورت ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے. دیکھیں ریسپانسبل اسٹیٹ کس طرح سے ایکٹ کرتی ہیں کہ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نیجر کا جو سکھ لیڈر تھا اس کی اسیسینیشن ہوتی ہے، راؤ کرواتا ہے، لیکن مہینوں لگتے ہیں کہ کینیڈا اس کی تحقیق کر کے جب اس کے پاس ثبوت آ جاتے ہیں اس کے بعد انڈیا کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ الزام لگاتا ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیٹرن ہے، ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، پیٹرن ہے. تو یہ ایک ارریسپانسبل اسٹیٹ ہے. دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ انڈیا ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے، اور یہ غیر ذمہ دار ریاست جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑے گی تو یہ جنگ ریجنل